دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے، تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم، خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے میٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اور فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت عطا فرما۔ مل کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم تو اہل محبت ہیں۔ جب میں 2017 میں مدینہ شریف پہنچا، 2017 میں تو جدہ ایئرپورٹ پہ ایک گستاخ رسول تھا جو ممبئی سے آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مکہ شریف کتنے دنوں تک رہنا ہے اور مدینہ شریف کتنے دنوں تک رہنا ہے؟ ہم نے کہا 10 دن مکہ شریف میں رہنا ہے اور 10 دن مدینہ شریف میں رہنا ہے۔ تو کہنے لگا مدینے میں کیا ہے، جو کچھ ہے مکہ شریف میں ہے، زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے۔ بولا کہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، طواف مکہ شریف میں ہوتا ہے، صفا مروہ مکہ شریف میں ہے، میدان مینا مکہ شریف میں ہے، میدان عرفات مکہ شریف میں ہے، مزدلفہ مکہ شریف میں ہے، حجر اسود مکہ شریف میں ہے، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی مکہ شریف میں ہے، استلام مکہ شریف میں، سعی مکہ شریف میں، ارکان حج ادا ہوتے مکہ شریف میں، آب زمزم کا کنواں مکہ شریف میں، جو کچھ ہے مکہ شریف میں ہے، زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم نے کہا ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، محب رسول ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، اور یہ بھی صحیح ہے یہ کعبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ کعبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ صفا مروہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، یہ میدان مینا مصطفیٰ کے صدقے میں، میدان عرفات مصطفیٰ کے صدقے میں، مزدلفہ مصطفیٰ کے صدقے میں، حجر اسود مصطفیٰ کے صدقے میں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی مصطفیٰ کے صدقے میں، سعی مصطفیٰ کے صدقے میں، مقام ابراہیم مصطفیٰ کے صدقے میں، حجر اسود مصطفیٰ کے صدقے میں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و ثمر مصطفیٰ کے صدقے میں، خشک و تر مصطفیٰ کے صدقے میں، جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں، لال و گوہر مصطفیٰ کے صدقے میں، حیوانات نباتات جمادات کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، صداقت، عدالت، ثقافت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، نبوت، رسالت، خطابت، امامت، نظامت، صلاحیت میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ سنو، اگر مکے میں کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ اسی لیے جب غریب نواز ہند الولی مدینہ شریف پہنچے تو غریب نواز نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آ گیا، وعلیک السلام یا معین الدین۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ، ٹیک ہٹا لے، ٹیک سے نیند آئے گی۔ جواب آیا تو غریب نواز کہہ رہے ہیں میں سجدہ کروں یا
کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے۔ اور غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی۔ سیف رضا جا رہے تو دل سے آواز آ رہی ہے، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے آقا ہماری آواز سن بھی رہے اور جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ وہ صاحب صاحب، الطاف صاحب اور جتنے نوجوان ہیں جو محبت کرتے ہیں سیف رضا سے، بلکہ سب محبت کرتے ہیں۔ دولت گنج محلہ دولت گنج چھپرا کا مشہور علاقہ، سب محبت کرتے ہیں، اسی لیے سارے لوگ مدینہ شریف کی محبت میں اور تاجدار مدینہ کی محبت میں نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آپ کچھ دور ہیں، تھوڑا قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، ایک ضروری بات عرض کرنے والا ہوں، ذرا قریب آ جائیں، ہاں آ جائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، ہاں آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں، ان کو اٹھا دیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اعتکاف کی نیت اگر کر لی جائے تو سو بھی سکتے ہیں۔ مسجد میں جب آپ داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھنے کے بعد نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یعنی اے مولا میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کر لی تو جتنی دیر تک آپ رہیں گے سو بھی سکتے ہیں، اور بھوک لگی تو یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگ اس وقت جی تقریر سننے کی نیت کر لیں اور مل کر بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے ذرا بول دے سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی اور جواب عطا فرماتے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 شعر سنا دوں، اجازت ہو تو 2 شعر اور سنا دوں، اور پھر میں ایک حدیث شریف سنا کر رخصت ہو جاؤں۔ پیش کر دوں؟ تیار ہیں آپ؟ ہاں، پانی پی سکتے ہیں، اعتکاف کی نیت کیجیے اور پانی پی لیجیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک پوری بوتل پی جاؤ گے، پڑوسی کو بھی دے دینا، سبحان اللہ۔ سماعت کریں، مل کر بول دے سبحان اللہ۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے، اور میں تو وہی شعر محفل میں پڑھتا ہوں جو شعر پڑھ کر میں خود کو نہیں روک پاتا۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، او چھپرا والو، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے،
جان عالمین کہیے، مراد المشتاقین کہیے، انیس الغریبین کہیے، سراج السالکین کہیے، شمس العارفین کہیے، شفیع المذنبین کہیے، رحمت للعالمین کہیے، خاتم النبیین کہیے، امام الاولین والآخرین کہیے، طٰہٰ یاسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، سرکار دو عالم کہیے، نور مجسم کہیے، رسول محتشم کہیے، شفیع الامم کہیے، شہر یار ارم کہیے، تاجدار حرم کہیے، سید العرب والعجم کہیے، صاحب جود و کرم کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، شمس الضحیٰ کہیے، بدر الدجا کہیے، نور الہدیٰ کہیے، خیر الرسل کہیے، خیر البشر کہیے، خیر البرا کہیے، صدر البرا کہیے، کیف البرا کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، مزمل کہیے، مدثر کہیے، طٰہٰ کہیے، یاسین کہیے، باعث تخلیق کائنات کہیے، فخر موجودات کہیے، فرما روائے کونین کہیے، جد الحسن والحسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے. یا علی سبحان اللہ. میری آواز آپ تک خیریت سے پہنچ رہی ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. آنے والا شعر بھی سماعت کریں کہ اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی، ذرا میں کوشش کر رہا ہوں، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے. فاتح مکہ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جب مکہ شریف میں تشریف لائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے تناظر میں جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں آئے، آپ جس اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ، قاف صاد واو الف، قصوہ. بعض جگہوں پہ قاف پہ ضمہ بھی ہے. قصوہ، قصوہ اونٹنی پہ آقا تشریف فرمائے اور آپ ان کے ساری اور تواضع کے ساتھ چل لیں، اللہ اکبر، سر انور جھکا کر چل لیں، اور آقا کے سر انور پہ سیاہ امامہ تھا. آقا فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو عام اعلان کر دیا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے. زور سے بول دیں سبحان اللہ. آقا فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے. بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے مکار پیارے نبی کے سامنے کھڑے تھے، بڑے بڑے ظالم کھڑے تھے. توجہ چاہوں گا، ذرا کردار سماعت کیجئے، آقا کا اخلاق سماعت کیجئے. میرے آقا تشریف فرما ہے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ، اور ایسا منصف، ایسا امین، ایسا صادق آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ آئندہ دیکھے گا، دیکھے گی.
آنکھیں نہ دیکھی ہیں نہ دیکھیں گی. اب آقا تشریف فرمائے اور سامنے ایسے ایسے ظالم ہیں اللہ اکبر کے جنہوں نے میرے نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا تھا. اللہ اکبر ایسے ایسے ظالم ہیں میرے نبی کے سامنے کہ جنہوں نے میرے نبی کے شانے پہ اوجڑی ڈال دی تھی حالت نماز میں حالت سجدہ میں. ایسے ایسے ظالم سامنے تھے کہ جنہوں نے پتھروں کی بارش کی تھی میرے نبی کے اوپر اور پیارے نبی کو زخمی کیا تھا. ایسے ایسے ظالم سامنے کھڑے تھے کہ جنہوں نے میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت زینب کے پیٹ میں نیزہ مار کر ان کا حمل بھی ساقط کر دیا تھا اور حضرت زینب کا انتقال بھی ہو گیا تھا. ایسے ایسے ظالم میرے نبی کے سامنے کھڑے تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت کریں. اور میرے نبی نے جب مکہ شریف سے مدینے کے لیے ہجرت کی تو مکے کی زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا او مکہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. او شہر مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. اگر یہ قوم ظلم نہ کرتی تو ہر کسی سرزمین سے میں نہ نکلتا. اللہ اکبر. ایسے ایسے ظالم سامنے کھڑے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. یہ سارے ظالم میرے نبی کے سامنے ہیں اور مصطفیٰ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے. وہ سارے ظالم سمجھ رہے تھے کہ آج ہو سکتا ہے ہمیں زندہ جلا دیا جائے, ہو سکتا ہے ہماری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے درمیان ڈال دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر راکھ بنا دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندہ بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے. یہ سارے ظالم لرزاں ترساں حسرت بھری نگاہوں سے میرے نبی کو دیکھ رہے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. اے مکہ والوں آج تم پر کوئی الزام نہیں, تم سب آزاد ہو, جہاں چاہو چلے جاؤ. تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے, دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے, اس لیے کہ شہر مکہ میں آپ تشریف فرما ہے, آپ کی قدم پاک ہے. قدم مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. حجر اسود مکہ میں ہے لیکن حجر اسود کی وجہ سے اللہ نے قسم نہ کھائی. ہاں حتیم کعبہ اور کعبہ ہے لیکن کعبے کی وجہ سے مصطفیٰ نے قسم نہ کھائی. مقام ابراہیم کی وجہ سے یہ قسم نہ کھائی. میدان مینا اور عرفات کی وجہ سے یہ قسم نہ کھائی بلکہ قسم کھائی اس لیے کہ حبیب آپ شہر مکہ میں ہیں تو مجھے شہر مکہ کی قسم. اب بریلی سے آواز آئی فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے اس عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. دشمن بھی پڑھے کلمہ. یہ مضمون بہت تفصیل طلب ہے, پھر کسی موقع پر اس مضمون کے تناظر میں تقریر ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ عزیزم صاحب رضا مدینہ شریف جا رہے, مکہ شریف جا رہے, وہ حدیث شریف مجھے یاد آئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال سید المرسلین.
میرے آقا کے پیارے صحابی، باوقار صحابی، جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ معراج کے دولہ نے فرمایا، نازنین سلطان نے فرمایا، فرمانروائے کونین نے فرمایا، حاکم ارض و سماوات نے فرمایا، مختار کائنات نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ جو ہوتا ہے تو ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے لیے وہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اور درمیان میں جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ وہ عمرہ ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اس حاجی کے لیے جنت ہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، عمرہ حج اصغر ہے۔ اگر وہ حج جو ایام حج میں ہوتے ہیں اس کو حج اکبر کہو اور یہ عمرہ اسے حج اصغر کہو تو حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں الحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے دنیا دار کے مہمان نہیں ہوتے، پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جس مہمان کے سامنے ہیں وہ کسی دنیا دار کا مہمان نہیں ہے، پروردگار کا مہمان ہے۔ اور آپ کو اس بات کا خود تجربہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ودھائک صاحب کی چٹھی آ جائے، خط آ جائے، دعوت نامہ آ جائے کہ آپ کی دعوت ہے میرے گھر، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ایم ایل اے صاحب نے، ودھائک صاحب نے، منتری صاحب نے دعوت دی ہے نا بھائی۔ اگر سی ایم کا دعوت نامہ آ جائے، سی ایم کی طرف سے دعوت آ جائے، اب تو پورے محلے میں چرچا ہوگا کہ فلاں صاحب کو سی ایم نے مہمان بنایا ہے، فلاں سی ایم کا مہمان ہے۔ اگر پی ایم کی طرف سے دعوت آ جائے اور کسی کو پی ایم دعوت پہ بلائے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا کہ پی ایم کا میں مہمان ہوں، مجھے پی ایم نے دعوت دی ہے اور میں پردھان منتری کا مہمان ہوں۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دنیاوی اعلیٰ عہدیدار کسی کو مہمان بنائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور معتمر کو یعنی عمرہ کرنے والے کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ اللہ پاک کا مہمان ہو جاتا ہے۔ ان کی خوش بختی اور سعادت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مدینہ شریف بھی پہنچیں گے، مدینہ شریف کو بارگاہ ہے اللہ اللہ کہ میں کہوں کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ آقا فرماتے ہیں حج کرو مکہ شریف میں، ارکان حج ادا ہوں گے مکہ شریف میں، طواف ہوگا مکہ شریف میں، صفا مروہ ہے مکہ شریف میں، جمرۃ العقبہ ہے مکہ شریف میں، قربانی ہوگی مکہ شریف میں، حلق کیا جائے گا مکہ شریف میں، آب زمزم ہے مکہ شریف میں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی مکہ شریف میں، طواف ہوگا مکہ شریف میں۔ لیکن حج کی مقبولیت کی سند لینے کے لیے مدینہ شریف سنی جاتا ہے، اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جس نے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی قیامت کے دن مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ ٹی ٹی ایس نوجوان کمیٹی، ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی، سبحان اللہ۔ بات آئی ہے ٹی ٹی ایس کی تو وہ روایت یاد آئی کہ ایک معتمر جب پہنچتا ہے مدینہ شریف تو اعلیٰ حضرت فرماتی جب میں پہنچا
تو مجھ سے میرے احباب نے کہا میرا سلام پیش کر دیجئے گا، بارگاہ رسالت میں میرا سلام پیش کر دیجئے گا۔ عزیز و اقارب نے کہا ہمارا سلام پیش کر دیجئے گا، اساتذہ نے کہا ہمارا سلام پیش کر دیجئے گا، اہل خانہ نے کہا ہمارا سلام پیش کر دیجئے گا۔ لیکن جب اس بارگاہ میں ہم پہنچے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ بارگاہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ عقیدہ صرف بریلی شریف کا ہی نہیں، یہ عقیدہ مدینہ شریف کا بھی ہے کہ والا صداقت کے تاجدار حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر نے داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا، اور حضرت علی جب آ گئے تو صدیق اکبر نے کہا او علی پیارے علی ولیوں کے ولی، میرا انتقال ہونے والا ہے، میری روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے گی علی، انتقال ہونے کے بعد مجھے یوں ہی دفن مت کر دینا، حجرہ مصطفیٰ تک لے کر جانا اور پیارے نبی سے پوچھنا یا رسول اللہ ابو بکر کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے برابر میں بنا دی جائے، ان کی قبر آپ کے پہلو میں بنا دی جائے، ان کی قبر آپ کے بغل میں بنا دی جائے۔ او علی اگر آقا اجازت دے دے تو آقا کے پہلو میں میری قبر بنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، خلیفہ اول کا جب انتقال ہو گیا، زمین بھی سوگوار ہے آسمان بھی سوگوار ہے، مدینہ شریف میں سب مغموم ہے مضمحل ہے اداس ہے، صداقت کے تاجدار کا انتقال ہو گیا، خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا، خلیفہ انقلاب کا انتقال ہو گیا، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق کا انتقال ہو گیا، یار غار مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا، اس ذات کا انتقال ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، اس ذات کا انتقال ہو گیا ہے جو ذات ایسی بے مثال ہے، وہ صدیق اکبر جو مکہ شریف میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ رہے، مدینے میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں رہے تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، فجر میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، رات میں ساتھ، دن میں ساتھ، غار میں ساتھ رہے، آج مزار میں نبی کے ساتھ ہے۔ وہ صدیق اکبر وصیت کر رہے علی مصطفیٰ سے پوچھ لینا، اللہ اکبر، انتقال کے بعد نماز جنازہ کے بعد صدیق اکبر کو بارگاہ رسالت میں لایا گیا، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے آقا بہت دن ہو گئے سرکار آپ کی زیارت تو ہو سکی، میرے آقا آپ کی زیارت کب ہوگی؟ او آقا مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے۔ حضور فضل ملت، حضور فضل ملت، احمد حضور فضل ملت، فیضان سادات کرام، مسلک اعلیٰ حضرت، زائر مدینہ شریف، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی فضل علی صاحب قبلہ، سبحان
بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عالم بعمل حضرت سید فضل علی صاحب قبلہ مدظل و نورانی دیکھیں پوری شان طریقت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. سبحان اللہ بولیں. کیسی مقبول محفل ہے. اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں ہے اور شیخ طریقت بھی سامنے تشریف فرما. ایسی بابرکت ذات سبحان اللہ کہ دعا فرما دے تو دعا قبول ہو جائے. ایسی ذات سبحان اللہ کسی کو نظر محبت سے دیکھیں اگر وہ بیمار ہو تو شفا مل جائے. سبحان اللہ. ایسی ذات ہمارے درمیان ہے. زیاد کریں. بہت جلدی رخصت ہو جاؤں گا. محفل آج کی بہت کامیاب ہے. پیشگی بول دیں سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا میں کہ صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد حضرت علی نے کہا سرکار مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے میرے آقا. بہت دن ہو گئے آپ کا دیدار نہ ہو سکا میرے آقا. مدنی آقا مکی آقا نور علی نور پیارے حضور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے. آگے علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ان کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے برابر میں بنا دی جائے. ان کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کے پہلو میں بنا دی جائے. ان کی قبر آپ کے بغل میں بنا دی جائے. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو آپ کی قبر کے برابر میں ابو بکر کی قبر بنا دی جائے گی. او چھپرا والو جب علی نے گزارش کی تو قبر نبی سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو. حبیب حبیب کا انتظار کر رہا ہے. اس وصیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صدیق اکبر کا اور جملہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خود مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بے شک اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. بول دو مسکرا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی زندہ ہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ہاں اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ادھر دیکھیں مصطفیٰ ہمیں دیکھتے بھی ہیں ہماری آواز سنتے بھی ہیں. جب روح مصطفیٰ کو ایک آن کے لیے نکالی گئی. آخری بات سنیے ایمان تازہ کیجئے. روضہ نبی تک پہنچنے والے کا استقبال کر رہے ہیں ہم. جزاک اللہ شکرن جزیلا. خوشبو لگانا سنت ہے. بولو سبحان اللہ. مل کر بول دے سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں کہ روح مصطفیٰ ایک آن کے لیے نکلی. اگر حاضر ہو جائے 2 منٹ کے لیے تو یہ بات عرض کر دوں. بول دے سبحان اللہ. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اور بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اب روح مصطفیٰ کو جب ایک آن کے لیے نکالی گئی تو فرشتے روح نبی لے کر سوچنے لگے کہ روح مصطفیٰ کو رکھے کہاں. توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ کا جسم اثر لطیف سے لطیف تر ہے. جسم مصطفیٰ سے زیادہ لطیف کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں. اب روح مصطفیٰ بھی اس قدر لطیف ہے کہ روح مصطفیٰ کے لیے ایسی لطیف جگہ کی تلاش کی جائے. اب فرشتوں نے سوچا کہ روح مصطفیٰ کو رکھے کہاں. توجہ. روح مصطفیٰ کو رکھے کہاں تو فرشتوں نے سوچا کہ روح مصطفیٰ کو جنت الفردوس میں رکھ دیا جائے. جنت الفردوس میں رکھ دیا جائے. اب روح نبی لے کر جب فرشتے جنت میں پہنچے اور جنت میں روح مصطفیٰ کو رکھنا چاہا تو جنت بولی او فرشتوں میں کہاں اور کہاں روح مصطفیٰ. یہ جنت کی بہار قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. یہ راحت جنت اور یہ نہر جنت. روح مصطفیٰ تم رکھنا چاہتے ہو. سب مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے. یہ نہریں یہ باغات اور یہاں کی
راحت تو مصطفیٰ کے صدقے میں، کہاں جنت اور کہاں روح مصطفیٰ. اور فرشتوں نے سوچا روح مصطفیٰ کو کہاں رکھا جائے. یہ فرشتے لے کر چلے عرش اعظم کے قریب پہنچے اور عرش اعظم پر روح مصطفیٰ کو رکھنا چاہا. توجہ چاہوں گا، عرش اعظم پر روح مصطفیٰ کو رکھنا چاہا تو عرش اعظم نے کہا کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ، میں اس قابل نہیں کہ روح مصطفیٰ کو یہاں رکھو. یہ عرش کی بلندی قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ. اور فرشتوں نے عرض کیا اے مولا روح مصطفیٰ کو ہم رکھے تو کہاں رکھے، رکھے تو کہاں رکھے. لطیف تر روح مصطفیٰ اور لطیف تر جسم مصطفیٰ. تو آواز آئی او فرشتوں 63 سال تک یہ روح جس جسم میں رہی ہے اس روح کو اسی جسم میں واپس پہنچا دو. روح مصطفیٰ کے لیے جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. اور سنی کا یہی عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو عمرہ کرنا ایک عظیم سعادت ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، آخری بات ہے نوجوانوں کے لیے پیغام، جو عمرہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، جو حج کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے. وہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں گے، اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جب تک ارے بھائی آج سیف رضا بھی جا رہے ہیں، ان کے والد کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جناب والد صاحب کا نام منیر عالم، جناب منیر عالم مرحوم، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو مولا عمر طویل عطا فرمائے. یہ والد کی روحانی محبت اور دعا اور والدہ کی یہ ظاہری دعا قبول ہوئی، ان کا عزیز عمرہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اس سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے.